الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام اور عزیز طلباء، اللہ رب العالمین نے اپنے ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے، فبشر عباد، کہ الذین یستمعون القول، کہ جو اللہ رب العالمین کی بات کو، قرآن مجید کو غور سے، توجہ سے اور پورے انہماک سے سنتے ہیں، یعنی پوری توجہ سے، بھرپور توجہ جو ہے نا مبذول کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے۔ اور پھر جب یہ بات سن لیتے ہیں قرآن مجید کو یا اللہ رب العالمین کے فرمان کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بات سنی اس کے بعد جو ہے نا اس بات کی پرواہ نہ کی، جیسا کہ عام روٹین میں ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ جمعے بھی سنتے ہیں، تقاریر بھی سنتے ہیں، اس کے علاوہ وعظ و نصیحت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو فیتبعون احسنا، جو بات سنتے ہیں پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزازات ایسے نہیں دیے کہ ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے اندر یہ خصوصیات تھیں کہ جو بھی بات سنتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے، پھر اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اس میں کمی کوتاہی تصور میں بھی نہیں تھی۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرمان کو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنا، یہ لوگ پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ھم الغافلون، کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کا فرمان آیا تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کانوں سے سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد عمل پیرا نہیں ہوتے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ اولئک کالانعام، جو لوگوں کو خوشخبری مل رہی ہے ان کے لیے ہے اولئک الذین ہداہم اللہ، اور جن کی مذمت کی جا رہی ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اور بلکہ فرمایا کہ بل ہم اضل، جانوروں سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں، اولئک ھم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ تو جو غفلت ہے اس کو چھوڑنا چاہیے، یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں،
قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، اس مقصد کو پوری لگن سے، پوری توجہ سے اور بھرپور محنت سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک فقرہ میں نے کہیں پڑھا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو ذہین لڑکا ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے، لیکن جو محنتی بچہ ہوگا وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ یعنی محنت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یعنی آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، میں ایک گنہگار آدمی ہوں، لیکن آپ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، بہترین۔ یعنی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ صبح کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں جو پڑھتے ہیں ہم، دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، یعنی جتنے خزانے موجود ہیں، جتنی معدنیات موجود ہیں اور جتنی دولت موجود ہے، جتنی کرنسی سونا چاندی موجود ہے، ان سب سے یہ 2 صبح کی سنتیں یہ بہتر ہیں۔ جو آدمی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی اس نے پوری دنیا کی دولت کو سمیٹ لیا، اس سے بھی بہتر ہے ان کے لیے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ آدمی ہے، یعنی آپ لوگ جو قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے ہو، قرآن مجید حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، آپ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، بہترین۔ خیر من الدنیا وما فیہا، اور اسی طرح خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم جو قرآن مجید سیکھنے والے، سکھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ دنیا میں بہترین لوگ ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہترین کہا ہے، تو پھر آپ بہترین بن کے بھی دکھائیں، عملی طور پہ، پریکٹیکل طریقے سے آپ دنیا میں بہتر ہوں، ہر لحاظ سے۔ اخلاق آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے، آپ کا ملنا جلنا اچھا ہونا چاہیے۔ جب آپ گھروں میں جائیں تو وہاں آپ ایک نمونہ ہوں، باقی لوگوں کے لیے آپ ماڈل ہوں، ان کے لیے مثال بن جائیں کہ یہ لوگ جو ہے نا قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر باقی لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی یہاں ایک تربیت ہو رہی ہے، آپ گھر جاتے ہیں تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے مقصد کو بھی بھول جاتے ہیں، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق بھی آپ کا اچھا نہیں ہے، تو پھر باقی لوگ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت جو ہے نا دین اسلام وہ انتہائی زیادہ غریب ہے، دین اسلام سے لوگ بہت جو ہے نا بیزار ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ عملی طور پہ جو ہے نا کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے جو طالب علم ہیں، جو یہاں تربیت ہو رہی ہے، اس کا تربیت کی ایسا اثر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ دنیا جو تعصب قائم کر رہی ہے وہ تعصب زائل ہو جائے، پھر کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے چنا ہے وہ مقصد عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس آدمی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چننا چاہتا ہے، پسند کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، توحید کی سمجھ ہوتی ہے، اس کو نماز اور روزہ فرائض جتنے ہیں ان کو پتہ ہے، ان کی اہمیت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عظمت کا ان کو پتہ ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو چنا ہے اس مقصد کے لیے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے آپ کو پسند کر لیا، چن لیا، تو پھر اللہ رب العالمین کے اس چننے پر آپ راضی رہیں اور اس کو عملی طور پہ دنیا میں جو ہے نا اس کا مظاہرہ کریں، تاکہ
یہ دنیا والے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان اعتراضات کا بھی ازالہ ہوگا، اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو اس میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور آپ لوگ اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں تاکہ لوگ اس طرف متوجہ ہوتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔